بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 15 سورۃ یونس، آیت نمبر 4 تا 10۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تمہاری واپسی خاص اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، یہ وعدہ سچا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی پہلی مرتبہ پیدائش اللہ ہی کرتا ہے، دوبارہ اس پیدائش کو اللہ لٹائے گا تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور وہ لوگ جنہوں نے توحید اور رسالت سے انکار کیا تو ان کے لیے گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، بسبب اس کے کہ وہ ہمیشہ انکار کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے الذی جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو خوب روشن بنایا اور چاند کو روشنی والا، اور مقرر کیا چاند کے لیے منزلیں تاکہ تم سالوں کی اور بقیہ حساب کی گنتی کو سمجھ جاؤ۔ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مگر حق ظاہر کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور توحید کے دلائل کو جدا جدا کر کے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھے۔ پہلا مسئلہ پہلی آیت کے اندر ترغیب الی القرآن تھا، اور دوسری آیت کے اندر منکرین رسالت پر زجر تھا، اکان للناس۔ اور ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات میں دلائل توحید ذکر کی ہے، یعنی مسئلہ توحید، اور صورت کا دعویٰ ذکر کیا جو کہ نفی شفاعت قہریہ ہے، یعنی شفاعت بلا اذن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے تخفیف اخروی کا ذکر ہے، یعنی مسئلہ قیامت کا ذکر ہے۔ چونکہ صورت کے اندر 4 مسئلت ہے، قرآن، رسالت، توحید اور ایمان بالآخرت، تو الیہ مرجعکم میں آیت نمبر 4 جو ہے اس کے اندر ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ اس کو تخفیف اخروی کہا جاتا ہے کہ اگر توحید سے انکار کیا اور رسول سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں سزا دے گا، اور ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو ان کے اس انصاف کا اچھا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ الیہ مرجعکم، مرجع یہ مصدر میمی ہے بمعنی رجوعاً کے معنی واپس ہونا، اور رجع یرجع رجوعاً یہ لازمی استعمال ہوتا ہے، اور رجع یرجع رجعاً مصدر ہو تو یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، یہاں لازمی ہے، معنی تمہاری سب کی واپسی جمیعاً، یہ تاکید کم سے اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ تم سے حساب کتاب لے گا۔ وعد اللہ یہ مفعول مطلق فعل محذوف کے لیے جو کہ وعدہ ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے حقاً، اور یہ وعدہ سچا ہے، یعنی وعدے تو بہت ہیں لیکن اللہ کا وعدہ وہ وعدہ سچا ہے۔ جیسے کہ آدمی کہتا ہے سید تو بہت سارے ہیں لیکن یہ کامل درجے میں اصل سعادات یہ ہیں، یا علماء تو بہت ہے لیکن اصل عالم یہ فلاں آدمی ہے، علم کا حق اس نے ادا کیا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اللہ تبارک و تعالی یبدأ شروع کرتا ہے اللہ تعالی الخلق پیدائش کو، یعنی پہلی جب مرتبہ پیدائش شروع کی آسمان زمین کائنات کی تو اللہ ہی نے کی ہے۔ ثم یعیدہ، پھر اللہ اس پیدائش کو دوبارہ لٹائے گا، دوبارہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ مقصد کیا ہے؟ لیجزیہ کے متعلق دو ہے، یعیدہ کے ساتھ ہے، دوبارہ اللہ کیوں پیدا کرے گا؟ لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور وہ لوگ جو نیک اعمال کیے بالقسط انصاف کے ساتھ، یا لیجزیہ متعلق ہے مرجعکم کے ساتھ، معنی تمہاری واپسی آخرت کی طرف کیوں کی جائے گی؟ لیجزیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا اور سزا قائم کرے۔ الذین، بدلہ دے ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، تو ایمان سے مراد ایمان بالرسول والقرآن، اور ایمان بالتوحید مراد ہے۔ وعمل الصالحات، اور عمل کیے سنت کے موافق، یعنی رسول کی تابعداری میں، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جن ایمان لایا تو اس کے اوپر اللہ اس کو جنت عطا کرے گا اور اس کو پورا بدلہ عطا کرے گا، اس کے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ یا بالقسط میں بات سببیہ ہے،
اور قسط سے مراد مسئلہ توحید ہے۔ انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ دے گا، اور انصاف کیا ہے کہ دنیا کے اندر توحید پر چلے اور نبی کی اتباع میں چلے، یہ انصاف تھا۔ اس انصاف کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے شراب پینا ہے من حمیم گرم پانی سے، وعذاب اور عذاب ہوگا علیم دردناک، بمعنی مولم کے بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ ہمیشہ یہ لوگ انکار کرتے رہے۔ هو الذی سے دلیل عقلی کا ذکر ہے اللہ کی توحید کے اوپر۔ اللہ وہ ذات ہے جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشنی والا۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو بہت تیز ہو، یعنی جس کی طرف دیکھا نہ جائے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دھیمی ہو، یعنی مدھم سی ہو، جس کی طرف انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو چاند کی روشنی کم ہے اور ضیاء جو ہے وہ زیادہ ہے سورج کی۔ اور تفسیر مظہری والے نے لکھا ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو بالذات ہو، یعنی کسی سے حاصل نہ ہو، جیسے کہ سورج کی روشنی ہے۔ اور نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو دیگر عارض بالعارض ہو، معنی دوسرے سے حاصل ہو، جیسے کہتے ہیں نور القمر مستفاد من نور الشمس۔ تو ضیاء سورج کے اندر روشنی زیادہ ہے، جب سورج نکلتا ہے تو بادل ہو تب بھی روشنی ہوتی ہے اور گھر کے اندر بھی روشنی ہوتی ہے، جبکہ چاند میں یہ صورت نہیں ہے۔ تو هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو بہت روشن کیا، والقمر اور چاند کو نوراً روشنی والا ہے، وقدرہ، یہ قدرہ میں ہو ضمیر نور قمر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور منازل سے وہ 28 منزلیں مراد ہے۔ 28 دنوں کے اندر جو چاند جو ہے نا دن جو ہے وہ مراد ہے راتیں، کیونکہ ایک یا دو دن کے اندر ویسے 29 یا 30 جو بنتے ہیں، تو ایک دو دن میں چاند غائب رہتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اور منازل سے مراد یہ ہے کہ چاند کی وہ تبدیلیاں مراد ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، کبھی اس کا رنگ بدلتا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ سے، یہ مقصد ہے۔ اور قدرہ کی ہو ضمیر اس قمر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور لتعلموا متعلق ہے قدرہ کے ساتھ، تو معنی یہ ہوگا وقدرہ، اور اندازہ کیا اس چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کی ہے، لتعلموا تاکہ تم جانو عدد السنین سالوں کی گنتی۔ گویا کہ سال کے 12 مہینے ہیں تو اس سے سال بنتے ہیں، تو سال کا جو حساب ہے وہ چاند کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ والحساب، اور بقیہ حساب معنی مہینوں کا حساب بھی چاند سے ہے، اور پھر ہفتوں کا، اور پھر دنوں کا، اور بقیہ حسابات لوگوں کے حج کے اور روزے کے وغیرہ وغیرہ جو عید کے ہیں، مختلف حسابات مراد ہیں۔ گویا کہ قرآن جو ہے وہ حساب کے بارے میں وہ قمری حساب پر شرعی نظام یہی ہے کہ وہ سورج کے چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے قدرہ میں ہو ضمیر سورج اور چاند دونوں کی طرف لٹایا ہے، معنی ہر ایک کے لیے منزلیں طے کی ہے، لیکن چونکہ قرآن تو عوام سے مخاطب ہے، اور عوام جو ہے نا وہ چاند کے حساب کو زیادہ سمجھتے ہیں اور آسانی اس میں، اور سورج کا حساب جو ہے وہ تو جنتری وغیرہ کے اندر ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور سورج کی 12 منزلیں ہیں تو وہ ہر آدمی کو معلوم نہیں ہے۔ ما خلق اللہ ذالک، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، سورج چاند کو، الا بالحق، مگر حق ظاہر کرنے کے لیے، جو کہ اللہ کی توحید ہے۔ گویا کہ یہ آیت دلیل ہے واضح طور پر کہ کائنات کے تخلیق کا مقصد واللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کی توحید ظاہر ہو جائے۔ جو حلال لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، لیکن ملا علی قاری نے موضوعات کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، تو اس لیے، اور آیات قرآن کے بھی یہ خلاف ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ کائنات انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد وہ عبادت ہے، اور کائنات کی پیدائش کا مقصد وہ الا بالحق، معنی اظہار الحق، یعنی توحید ظاہر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو جائے تو اس حدیث کا متن کے اندر یہ معنی کیا جائے گا، لولا کا جو اس کا معنی ہے وہ یوں ہوگا کہ اگر آپ کو لولا کا لما خلقت الافلاق، معنی آپ کی زبان سے توحید بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، لہذا آپ کی زبان سے میری توحید بیان کرنا مقصود ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ معنی بعید ہے، بظاہر یہ معنی اس حدیث سے ظاہر معلوم نہیں ہو رہا۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات، تفصیل کہتے ہیں جدا جدا کر کے بیان کرنا، تو یفصل الآیات، اللہ جدا جدا کر کے بیان کرتا ہے الآیات، دلائل توحید کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو سمجھے۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ ماقبل کا تتمہ ہے اور توابع میں سے ہے۔ اسی دلیل کا ذکر ہے کہ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، چونکہ ماقبل میں سورج چاند کا ذکر تھا تو اسی سے رات دن تبدیل ہوتے ہیں، معنی رات دن کے بدلنے میں، معنی آنے جانے میں۔ وما خلق اللہ، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، بڑے دلائل ہے توحید اور قدرت کے لیے، قوم یتقون، اس قوم کے لیے، یتقون معنی یطیعون، جو تابعداری کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ہے یتقون بمعنی یطیعون کے ہے، یا یتقون بمعنی جو شرک سے بچتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون، اس آیت کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر زجر ہے بحب الدنیا، یعنی دنیا کی جو محبت کرتے ہیں اور دنیا سے راضی ہے اور دنیا پر دل لگایا ہوا ہے اور سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہے، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ یقیناً وہ لوگ لا یرجون لقاءنا، جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے اور خوش ہے دنیاوی زندگی کے اوپر اور اسی کو پورا سمجھا ہوا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے بے پرواہ ہیں۔ ان لوگوں کا یہی لوگ ہے کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بسبب ان اعمال کے جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ لا یرجون، ابو عبید کہتے ہیں کہ یہاں رجا ویسے تو امید کے معنی میں ہے، لیکن رجا ازداد میں سے یہاں بمعنی خوف کے، تو لا یرجون بمعنی لا یخافون کے، اور بعض مفسرین دیگر جو ہے وہ کہتے ہیں لا یعتقدون کے معنی میں ہے۔ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کے، اور وہ لوگ جو ڈرتے نہیں ہماری ملاقات سے، گویا کہ قیامت سے انکار یہ اصل سبب ہے توحید سے انکار سے اور رسول کے انکار کا۔ گویا کہ قیامت کو جب نہیں مانتے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے رسول اور قرآن کو نہیں مانتے، اور دنیا کے ساتھ محبت ہے، تو دنیا کی محبت اور قیامت کا انکار گویا کہ یہ سبب ہو گیا انکار توحید کا۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور راضی ہے دنیاوی زندگی کے اوپر، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان تو ویسے اطمینان قلب جس کو کہتے ہیں دلی تسلی کو، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وَاطْمَأَنُّوا بمعنی اکتفوا بِهَا ہے۔ اکتفا یعنی اکتفوا بِهَا معنی اسی کو کامل سمجھتے ہیں، دنیا کو، دنیا کی زندگی پر راضی ہے اور دنیا ہی کو پورا سمجھتے ہیں، اسی پر کفایت کرتے ہیں، اسی کو پورا سمجھتے ہیں۔ اور والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل، معنی ہے بے پرواہ۔ یہ معنی نہیں غافلون کہ وہ بے خبر ہے، خبر نہیں، خبر ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اولئک مأواہم النار، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان گناہوں کے جو یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔